अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं बात करूँगी नायाब ज़मानों में वो बड़ी जी मशहूर और मारूफ़ चीज़ होती थी और आजकल तो यकीन मानें मुझे बहुत अरसा हो गया वो देखे हुए, नज़र नहीं आई, कहीं ज़रूर होगी, अभी भी बहुत लोग उसको इस्तेमाल करते होंगे लेकिन अब आम नज़र नहीं आता। तो जी मैं बात करना चाहूँगी ओ गुड़, 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 गुड़। मैं हुक्के के मुतालिक बात करना चाहूँगी। वो हुक्का हमारा एक बड़ा जी एक आइटम होता था बुज़ुर्गों के लिए कि जो घर में बड़े बूढ़े होते थे उनके लिए बड़ा एक एहतमाम से वो बनता था हुक्का। और हुक्का पेश किया जाता था और जैसे कोई मेहमान आता है जी वो शरबत दो जी जी, रोटी खवाओ जी, चाह बनाओ जी चाचे वास्ते मामे वास्ते, और ज़रा हुक्का ताज़ा करो जी छेती करो। तो वो भी बड़ा एक स्पेशल आइटम होता था। अभी भी देही इलाकों में तो है लेकिन वहाँ भी मैंने देखा है कि कम हो गया। पहले तो हर घर में हुक्का होता था, हमारे अपने घर में होता था। हमारी दादी जो हैं अल्लाह जन्नत नसीब करे वो हुक्का पीती थी। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है कि फिर वो नीचे एक ना वो ऐसे गोल सा बर्तन सा होता है, उसमें से पानी निकाल के फिर दूसरा पानी उसमें ताज़ा डाल दिया जाता है, और डंडी सी होती है और एक मुंह पे ना, फिर उतने होते कहते हैं चिलम, चिलम कहते हैं उसको। और वो जो है उसमें फिर वो डाली जाती है वो, और पहले रखा जाता है तम्बाकू। और फिर वो एक इतना सा पता नहीं पत्थर रखते थे कि क्या चीज़, मुझे थोड़ा सा याद है, फिर उस पर तम्बाकू रख के, और फिर कभी कभी कोई कोई लोग उसमें गुड़ भी रखते थे। तो वो फिर उस पर आग जला के तो बाज़ हुक्के ऐसे होते थे ऊपर से खुले, कि ऊपर से ऐसे खुले, लेकिन ज़्यादातर ऊपर से ऐसे ढक्कन वाले भी होते हैं कि ढक्कन बंद कर दो तो चलो भी आगे पेश कर दो। तो फिर वो पीते थे बैठ के औरतें भी पीती थी, मर्द भी। और फिर हुक्के के दौर चलते थे। वो इतनी उसमें से जो आवाज़ आती थी ना, वो बड़ी मज़े की होती थी, गुड़ 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 गुड़। तो मेरी दादी जब पीती थी ना, हम छोटे होते थे तो हमें इतना शौक होता था कि दादी छोड़े ओ असी भी एक कश ला लिए, गुड़ 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 कर लिए, इतना शौक होता था हमें। तो वो दादी हमें मना करती थी पर हम नज़र बचा के ना, तो जैसे वो इधर उधर होती थी हम एक कश ज़रूर लगा लेते थे उस आवाज़ के शौक में। वो जो आवाज़ आती थी ना उसके शौक में कि भाई वो एक बड़ा साउंड बड़ा अच्छा होता है जब वो का पीते हैं ना उसका। तो वो फिर अब इतना अरसा हो गया उस हमारे हम दादी पीती थी। फिर जब उनकी वफ़ात हुई तो फिर तो हुक्का हमारे घर से भी वो समझे गायब हो गया। लेकिन मैं जैसे कहीं जाती थी देही इलाकों में, कभी कहीं हम गए हैं किसी के घर, तो वहाँ भी बड़े एहतमाम से बनता है जी, भाई हुक्का लेके आओ। तो वो दादा ले नाने ले, जब मामा चाचा जो भी बुज़ुर्ग आ गया उसके लिए हुक्का बड़े एहतमाम से तैयार होता है, और वो पिया भी जाता है बड़े उसके शौक़ से। अभी भी मेरा ख़्याल देही इलाकों में तो काफ़ी उसका इस्तेमाल है, लेकिन शहरों में बिल्कुल यकसर ख़त्म हो गया। कभी मैंने देखा ही नहीं है आपके हुक्का भी कोई चीज़ होती थी। तो आजकल के जो बच्चे हैं शायद उनको पता ही ना हो कि हुक्का भी कोई चीज़ होती थी, क्योंकि वो अब नायाब हुआ। अब आजकल और चीज़ें आ गई हैं, फिर लोग सिगरेट की तरफ लग गए। फिर वो अब ये सिगरेट के बाद भी ई सिगरेट आ गया है, कोई वो ऐसा कश सा लगाते हैं जी, सिगरेट की आदत छुड़ाने वास्ते एक नवी आदत पा लो। तो एक नवी आदत बना ली लोगों ने। तो वो एक चीज़ें ये आ गई हैं। लेकिन हुक्का ऐसा आइटम होता था कि बड़े एहतमाम से उसके लिए वो किया जाता था, उसको उसका तैयार किया जाता था और बुज़ुर्गों के सामने पेश किया जाता था। कि बड़े खाना खा के, और कोई जैसे किसी के घर में गपशप करने के लिए भी आया है ना, जैसे लोग आ जाते थे इस तरह बैठ के गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो और एक ने टुक 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 गुड़ 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 कीता तो दूजे दो चार कछलाए दूजे दे अगे करता, उसने कर लिया अब तीसरे को दे दिया। कोई जरासीम कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि भाई इन्हें मुंह लाया तो हुण मैं नहीं लाना। इतने लोग बैठे थे सारे बारी बारी पी लेते थे और किसी को कुछ भी नहीं होता था। अब आजकल इतना मैं देखती हूँ कि हैरानगी मुझे होती है कि एहतियातें इतनी आ गई हैं कि जी यहाँ हाथ नहीं लगाएं, आप उधर हाथ नहीं लगाएं, किसी का दूसरे के गिलास में कोई पानी नहीं पीता। वो ज़माने कैसे नायाब ज़माने थे कि आराम से सब एक दूसरे के हुक्का भी पी लेते थे, गिलास में पानी भी पी लिया जाता था। लेकिन कुछ कुछ भी नहीं होता था किसी को ना, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन मैं तो हैरान हूँ अब आजकल के दौर में
اتنی احتیاط کے باوجود اتنی بیماریاں جو حملہ آور ہوتی ہیں. اس زمانے میں لوگ بالکل ایک گلاس ہوتا تھا سارے نے پانی پی لینا, پائی جاؤ اسی گلاس سے دوسرے نو دئی جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تو حقے کے حوالے سے تو میرے ذہن میں بس یہی تھی کہ میری دادی پیتی تھی, تو اتنی پیاری انہوں نے جو میرے ذہن میں ان کا جو نقشہ ہے نا, وہ وائٹ شلوار انہوں نے پہنی ہوتی تھی اور بیچ میں کرتا, اور جیباں والا کرتا ہوتا سی میری دادی کا, ایک ادھر جیب ہوتی تھی ایک ادھر جیب ہوتی تھی, اور ان میں انہوں نے سکے اور پیسے رکھے ہوتے تھے بچوں کو, ٹافیاں شافیاں بچوں کو دینے کے لیے. اور پھر وہ بیٹھ کے نا انہوں نے دوپٹہ سفید لیا ہوتا تھا, حقہ پیتی تھی, اتنے پیاری لگتی تھی نا وہ میری دادی. وہ مجھے ابھی جو اپنی دادی کی جو ذہن میں یادیں ہیں, جو ان کی تصویر ہے میرے ذہن میں ابھی, وہ بھولی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ اس تصویر کے ساتھ ایک حقہ بھی جو ہے نا میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ حقہ جو پیتی تھی. اور ایک وہ خاص قسم کے بزرگ سلیپر پہنتے تھے, وہ براؤن سے کلر کے ہوتے تھے, ایسے آگے بند اور پیچھے سے ایسے کھلا, وہ سلیپر ٹائپ بنے ہوتے تھے, وہ میری دادی پہنتی تھی. وہ دو چیزیں نا مجھے, ایک حقہ اور ایک یہ جو سلیپر پہنتی تھی, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے نا کہ وہ دو چیزیں جو, اور وائٹ دوپٹہ انہوں نے لیا تھا اتنا پیارا لگتا تھا. زیادہ تر عورتیں اس وقت وائٹ دوپٹہ ہی لیتی تھی, سفید دوپٹہ سفید شلوار, بیچ میں ایسے قمیض پہنی ہوتی تھی, اور قمیض میں بھی جیب ضرور ہوتی تھی. یہ چیزیں جو ہے نا نایاب زمانوں کے ساتھ ہی نایاب ہو گئیں. اب تو کبھی کوئی, مجھے نہیں لگتا کوئی عورت آج کے دور میں کوئی حقہ پیتی ہوگی, یا پیتی بھی ہوگی تو مجھے نہیں پتہ, اب نظر سے نہیں گزرا. لیکن پہلے یہ تھا کہ ہمارے اپنے گھر میں بڑا اہتمام ہوتا تھا دادی کے حقے کے لیے. ان کو بنا کے دیتے تھے اور شوق سے دیتے تھے, ان کے آگے رکھتے تھے. ہمیں شوق ہوتا تھا ہم ان کے آگے رکھیں, تو پھر ہم ابو کہتے تھے اوپر سے چلم نہ گر جائے, یہ گرم ہے جو میں رکھتا ہوں ان کے آگے, لیکن ہم کہتے تھے ہم اٹھا کے رکھیں گے. تو ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا, پھر ہم دادی کے آگے رکھتے تھے, اور پھر دادی بیٹھ کے پیتی تھی. وہ جو ملکہ بیٹھی ہے نا, ایسے بیٹھی ہوتی تھی دادی میری, اور اتنی مزے سے وہ حقہ پیتی تھی نا, اتنا اچھا لگتا تھا. اور ایک دو کاش اسی بھی کھچ لینے ہونے سب دادی کے نال, یقین منو کہ وہ اس وقت اتنا شوق ہوتا تھا نا حقے کا, یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اتنے نقصان دہ یہ چیزیں ہیں, لیکن بس لوگ پیتے تھے. پھر وہ میرے جو یہ اب پھر ایک دور آ گیا کہ سگریٹ کا دور آ گیا جی, بس جنوں دیکھو سگریٹ کھچ رہے, جنوں دیکھو سگریٹ کھچ رہے. اور سگریٹ تو آج تک بھی ہے. او بھائی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, پینے والے کم نہیں ہو رہے. اتنا ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں, بچیں, لیکن اتنے ہی لوگ پھر اس طرف جا رہے ہیں, نہیں سنتے ہیں بات ڈاکٹروں کی بھی. اور جو تمباکو اس میں استعمال ہوتا ہے نا, وہ ایسے ایک جیسے رسی کو بل نہیں دیا ہوتا, اس طرح کے تمباکو ہوتا تھا, جیسے رسی کو بل دیتے ہیں اس ٹائپ کا سوکھا ہوا ہوتا تھا. پھر اس کو توڑ کے نا پھر اس میں ڈالا جاتا تھا, جو تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے, پھر اس میں ڈالا جاتا تھا. اور پہلے وہ پتھر سا رکھا جاتا تھا, پھر اگ چنگی طرح بھی بال کے دبو تو پھر اچھا حقہ صحیح گرم ہونا چاہیے. جے صحیح گرم نہ ہویا تو بابا جی جڑے پین والے ہوندے سن وہ گرم ہو جاندے سن, کہندے سن اے تسی حقہ گرم کر کے لے آئے ہو. تو وہ بھی بڑا, یہ بھی ایک ٹیکنیک بھی ہوتی تھی, اور بڑی مہارت سے حقہ گرم کیا جاتا تھا بزرگوں کے لیے. تو ہر گھر میں یہ ہوتا تھا تقریباً. اور خاص کر جہاں کچھ لوگ بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے, وہاں تو بھئی پھر لازمی ہوتا تھا. وہ پگاں پائیاں ہوندیاں سن, بندیاں چٹیاں چٹیاں, اتنی اچھی لگتی تھی. پگ بھی بہت پہنتے تھے نا, جیسے ہم لوگ گاؤں میں جاتے تھے نا تو زیادہ تر مردوں نے وہ پگ لپیٹی ہوتی تھی, اور لاچے تے سدھے کرتے تے بیٹھے بندے اس طرح منجیاں دے اوپر, اور حقے کا دور چل رہا ہے. وہ بہت پیارا دور ہوتا تھا. کہیں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, کہیں شام میں صحن میں بیٹھے ہیں, لیکن وہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ حقہ ان میں درمیان میں یوں گھومتا رہتا تھا. اور بعض دفعہ اگر نشست لمبی ہو جاتی تھی تو اس کو دوبارہ گرم کیا جاتا تھا. کسی بچے کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی, کسی لڑکے کی, کسی بچی کی, کہ چلو بھئی اس کو گرم کرو, دوبارہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر دوبارہ سے اس کو بڑے اہتمام سے پہلا والا جھاڑ دیا جاتا تھا, اور اس میں پھر نیا جو ہے ڈال کے اور اس کو گرم کیا جاتا تھا. تو یہ جو ہے نایاب زمانوں کی چیزیں ہیں. بعض بچوں نے تو اب یہ چیزیں دیکھی نہیں, سنی بھی نہیں ہیں. اب تو ایسا دور ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں نا, تو بچے کہتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے, انہوں نے وہ لفظ سنا ہی نہیں ہے, دیکھے تو دور کی بات ہے, وہ لفظ ہی نہیں سنے. تو وہ اب یہ دور آ گیا ہے. تو ہم نے اپنے زمانے میں جو چیزیں دیکھی ہیں
تو میں اسی لیے یہ شیئر کر دیتی ہوں کہ چلیں کچھ بچوں کو پتہ چلے کہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی تھیں، کچھ ایسے آئٹم بھی ہوتے تھے. ذرا آہستہ آہستہ پھر وہ ختم ہوتی جاتی ہیں، نایاب ہوتی جاتی ہیں چیزیں. لیکن چلے کسی کے حافظ کسی کو یہ تو پتا ہو کہ ہاں بھی حقہ بھی کوئی آئٹم ہے گا سی، یہ نہ ہونا کہ اس کو کوئی نام لینے والے ہی نہ رہے. تو ابھی بھی دیہی علاقوں میں میرا خیال ہے میں نے دیکھا نہیں ہے اس لیے مجھے بالکل کنفرم نہیں ہے، لیکن شہروں کی حد تک بالکل صفایا ہو گیا اور بالکل کلین اپ، آپریشن کلین اپ ہو چکا ہے. کوئی کسی گھر میں آپ کو حکہ یا حکے نام کی چیز یا کچھ کہیں نظر نہیں آئے گا. تو بچپن کی یادوں کے حوالے سے میں نے سوچا کہ میں نے حکہ کا نہیں بتایا کہ حکہ بھی ایک بڑا آئٹم ہوتا تھا. اس کی چلم ہوتی تھی اور وہ بڑا مٹی کی بنی ہوتی تھی، بعض دفعہ ٹوٹ بھی جاتی تھی، اگر وہ بچے کرتے تھے نا تو پھر ٹوٹ جاتی تھی. تو پھر بچوں بڑی ڈانٹ پڑتی، تمہیں شرم نہیں آتی تو توڑ دیتی یہ چلم. تو وہ بعض دفعہ ٹوٹ بھی جاتی تھی، بڑے احتیاط سے اس کو کرنا پڑتا تھا. اور پھر ایسی بھی آ گئی تھی کہ وہ جو اس کی چلم کے باہر ایسے ایک راڈ ٹائپ چیز کی بھی بنی ہوئی آ گئی تھی تاکہ وہ گرے تو ٹوٹے نہیں. شاید یہ سیفٹی کے حساب سے تھی. اور ڈیزائن کے بھی آ گئے تھے، اس میں بڑی ورائٹی سادے بھی ہوتی تھی پیالیاں سے اور پتریاں والیاں بھی اور ڈھکن والیاں بھی، لیکن بہرحال ہوتا وہ حکا ہی تھا. جتنی بھی ورائٹی اس میں کر لو وہ ایسے کام وہ صرف گڑ 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 کے کرنے کے کام آتا تھا. وہ ساؤنڈ بڑا مزے. اگر کبھی آپ کو حکا کہیں ملے، کہیں دیکھیں، آپ کہیں کسی ایسی جگہ جائیں کہ جہاں آپ کو حکا مل جائے، دستیاب ہو، آپ کوئی پی رہا ہو، تو پھر ایک کش لا کے دیکھیے ضرور بھائی کتنا مزہ آتا ہے. وہ اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا پینے میں، وہ بڑا مزے کا لگتا ہے. تو آپ اگر کبھی موقع ملے تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو یہ تھی میری اس حوالے سے یادیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. رب راکھا.